السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتہاد و تقلید، اکمال دین کی عملی صورت۔ اکمال دین کا مطلب دین کو مکمل کرنا۔ اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ دو چیزیں ہیں امت میں۔ اللہ رب العزت نے ایسے علماء اور ایسے اہل علم مجتہد پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تو ایسے علماء کو مجتہد کہتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ ہے مجتہد، انہوں نے دین کی ہر چھوٹی بڑی ہر بات کو واضح انداز میں دلائل کے ساتھ بتلا دیا، سمجھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اور دوسرا پہلو ہے اس اجتہاد پر عمل کرنا۔ عام آدمی کا کام ہے اس اجتہاد کو لے کر اس پر عمل کریں، جو مسائل انہوں نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں۔ تو یہ دونوں کاموں کے جمع کرنے سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہذا مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہے، ورنہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اجتہاد بھی ضروری تھا جو کر دیا بڑے لوگوں نے، اور تقلید بھی ضروری ہے، جس کا انکار مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید، یہ جو ضروریات دین میں سے جس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعینہ چار ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی۔ کسی کی بات کو تو مان کر دین پر عمل کرنا ہے، بالکل نہیں مانے گا تو دین پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا، گویا کہ دین ہاتھ سے چلا گیا۔ اور چار ائمہ ان کی تقلید سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو یہ گمراہی شمار کی جائے گی، گمراہی۔ فائدہ، چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے زمانے میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ حسن ظن کر کے اس کی کہی ہوئی بات پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا، یہ ہے تقلید۔ دلیل تو ہے لیکن ہم اعتماد کی وجہ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اعتماد کو، دنیا میں جو کوئی بھی دین پر چل رہا ہے وہ اعتماد ہی کی بنیاد پر دین پر چل رہا ہے۔ ہر آدمی کو اتنی سمجھ نہیں کہ وہ قرآن پڑھ لیں، سمجھ لے، حدیث پڑھ لے، سمجھ لے، عربی دا سب نہیں۔ اور اگر کوئی کہے میں ٹرانسلیشن سے کر لوں گا تو وہ ڈکشنری لے گا اور کسی عالم کی بات سنے گا تو وہ بھی تو اس پر اعتماد کرے گا۔ بغیر اعتماد کی دین پر چلنا ناممکن ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب کچھ لوگ تقلید کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ بڑے 1400 سال پہلے جو گزرے ہوئے ہیں، جن کا علم تقویٰ سب کی نظر میں مسلم ہے، ان کی بات پر اعتماد کے بجائے اپنی پسند کے کسی بھی اس زمانے کے عالم ہیں یا خود نفس پرستی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہم سابقہ جو متفق علیہ شخصیات ہیں ان کی بات پر اعتماد کر کر چلیں، یا اس زمانے کی کسی بھی عام آدمی اور عام عالم کی بات پر عمل کر کے یہ کہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ تو بہرکیف یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسلاف پر اعتماد کیا جائے اور تقلید کے ذریعے سے عافیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اور تمام مشائخ تمام اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ السلام علیکم۔